کہ یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، قبر میں ایمان لے کر جاؤں۔ ہم تو کبھی کسی بزرگ سے بھی مل لیں، کوئی ہمیں مل بھی جائے دعا کروانے کے لیے، تو روزی کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے دعا کروا، ایمان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو یاد رکھیے سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ گانوں میں، لطیفوں میں، چٹکلوں میں، کامیڈی شو میں اب بڑے ایسے کفریہ کلمات آ گئے۔ میرے ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں اسی پر پورا بیان آج کر دوں، اور یہ بیان بھی ہونے چاہیے، اور یہ بھی ہماری نالج ہونی چاہیے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ کفریہ کلمات آج مذاق مذاق میں جس کو دیکھو جنت، دوزخ، فرشتوں، رسولوں، انبیاء، معاذ اللہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، لطیفے سنا رہا ہوتا ہے، بالکل آسان لیا ہوا ہے لوگوں نے۔ ایسا نہ کیا کرو، ہم مسلمان ہیں اور ہماری باؤنڈری ہے، زبان ہم نے ادب والی رکھنی ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ جس کا ایمان چلا گیا نا، اس کی نمازیں، روزے، حج، صدقے سب ختم، وینش، نل اینڈ وائڈ۔ ایمان تو سمجھ لیں پاسپورٹ ہے، پھر جنت کا ویزا لگے گا نا، پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو کیسے جائیں گے؟ تو بہرحال پہلی آیت قرآن کی سمجھا رہی ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ نے ان کی کیٹیگریز بیان کی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کون ہے ایمان والے؟ ان کے کام کیا ہیں؟ پہلا وصف اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع والے، فوکس کرتے ہیں، نماز کو پراپر پڑھتے ہیں۔ اب نماز پراپر طریقے سے پڑھنے والے، یہ ایمان والے وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ بڑی تعداد تو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، خشوع و خضوع تو بات کی بات ہے نا۔ تو سوچئے قرآن کہتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نماز کو پراپر طریقے سے وتھ فوکس پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور پراپرلی پڑھنی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پڑوس میں کوئی بچی تھی، اس نے کہا کہ امی وہ ہمارے برابر میں چھت پر ایک تنا لگا ہوا ہوتا تھا، آج کل وہ نظر نہیں آ رہا، ایک پلر۔ کہا بیٹا وہ کوئی تنا یا پلر نہیں تھا، برابر میں بزرگ رہتے تھے، وہ روز نماز پڑھتے تھے، وہ اتنی دیر نماز پڑھتے تھے، اس فوکس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا کوئی تنا کھڑا ہوا ہے۔ لیکن آج تو نماز میں یہ حال ہے کہ دھیان کہیں ہے، دل کہیں ہے، اتنی تیزی سے لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھا اتنی دیر میں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے نمازیں ادا کی۔ نبی پاک نے فرمایا تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوئی ہے، دوبارہ پڑھو۔ پھر پڑھنے گیا، واپس آیا، پیارے آقا نے کہا تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ پھر آیا پیارے آقا نے تیسری بار اس سے کہا دوبارہ پڑھو۔ کہا حضور مجھے ایسے ہی آتا ہے، میں نے تو سیکھی ایسے ہے۔ فرمایا یہ وہ نماز نہیں، حدیث کا خلاصہ ہے، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے قیام کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز کو مذاق نہ بنائے، نماز یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے، اس کو اہتمام کیجئے، اس کو گویا سیلیبریٹ کیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ کو وزیر اعظم بلا لیں، کوئی وزیر اعلیٰ بلا لیں، کوئی منسٹر بلائے، کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں، پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کسی بڑی دعوت میں جا رہے ہو تو اتنے پرفیوم لگا کر، اتنے عطر لگا کر لوگ نکلتے ہیں، وہ والے کپڑے استری کروں گا، وہ والے جوتے پہننے، یار یہ تو پچھلی دعوت میں پہن لیے تھے، اب ذرا دوسرا کلر پہننا ہے، سب اہتمام ہے۔ نماز پڑھتے وقت نہ لباس کا خیال ہے، نہ صفائی کا خیال ہے، نہ توجہ ہے۔ ایسا نہ کریں، اپنی نماز کی حفاظت کریں، پراپر طریقے سے پڑھیں۔ ایک میں فارمولہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کی جماعت چلی گئی، عشاء کی جماعت، دکاندار تھا، وہ رونے لگا۔ لوگوں نے کہا اب جماعت چلی گئی اس لیے رو رہے ہیں؟ کہتے جماعت چلی گئی اس لیے نہیں رو رہا، روز عشاء کی نماز میں امام صاحب تلاوت کرتے تھے، میں دکان کا حساب کرتا تھا، اب امام صاحب نے نماز تو پڑھا دیا، مجھے خود اپنی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، الگ سے حساب بھی کرنا پڑے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سارے خیالات آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے مطلب کو نہیں سمجھتے۔ اگر نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں نا، اس کو ترجمے سے پڑھ لینا ایک بار۔ میں اس کا ایک مشورہ دیتا ہوں، جو چاہتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہ بٹے، تو ایک فارمولہ یہ ہے کہ آپ 30واں پارہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ اور سورہ فاتحہ، اس کو پراپر ترجمے اور تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں۔ میں آپ کو مشورہ بھی دے دیتا ہوں، تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ موبائل فون پر بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں، منگوا لیں، 2-3 بار پڑھ لیں 30واں پارہ۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگی مزیدار ہو جائے گی، کیونکہ نارملی امام صاحب 30ویں پارے سے ہی کوئی نہ کوئی سورت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں،
اب جب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بات کیا ہو رہی ہے. اب جب وہ آخری پارے کی کوئی آیت تلاوت کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قبر کا ذکر ہے, حشر کا ذکر ہے, نعمتوں کا ذکر ہے, جنتوں کی بات. واللہ میں آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں نا, اچھا قاری تلاوت جب کر رہا ہوتا ہے نا تو دل نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں, جی چاہتا ہے اللہ کی اور باتیں سنائیں. کلام اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کا کلام ہے. تو کلام اللہ کو ایک بار ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں, بس کم ایٹ لیسٹ 30th پارہ پڑھ لیں تو آپ فوکس ہونا نماز میں شروع ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں, 3rd آیت. آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. اب یہ سیکنڈ لسٹ بہت لمبی نہیں ہے, آپ کو آج فوکس کر کے بیان سنیں. یار وہ چیک لسٹ بنا لیتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کمپلیٹ کرنے پر ریوارڈ کا اعلان ہے وہ مجھے مل جائے, اور اللہ کریم نے جن لوگوں کو کامیاب کہا میں ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں. ٹھیک ہے, سیکنڈ لسٹ کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. احادیث میں کیا خوبصورت حدیث ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے, یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے, زبان, دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ ہی نہ. کیوں مجھے اس گلی میں جانا ہے, اس گلی کا پتہ کیوں پوچھنا ہے, جانا ہی نہیں ہے. ساری رات بیٹھے ہیں, فضول باتیں ہو رہی ہیں. اچھا ان فضول باتوں میں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں, بدگمانیاں ہو رہی ہیں. ذرا سوچیں, میرے پاس زندگی کو میں نے اتنا سستا کیوں سمجھا ہوا ہے کہ جناب میرے گھنٹوں صرف گپ شپ میں نکل جائیں گے. دنیا بھر کے کاروبار کی معلومات رکھنی ہے. آج سونے کا دام کیا رہا, تو ڈالر کا ریٹ کیا رہا, تو تیل کا کیا دام رہا. ارے بھائی تمہارے کنویں ہیں جو تم روز تیل کا ریٹ چیک کرتے ہو یار. قرآن پڑھا نہیں ہے, حدیث پڑھی نہیں ہے, نماز پراپر آتی نہیں ہے, وضو کرنا آتا نہیں ہے, امریکہ میں کون صدر بنے گا اس پہ بحث ہو رہی ہے. خود سوچیں آپ کہ اپنی لائف کو کیوں فضول ضائع کر رہے ہیں. چلے دنیا بھی کوئی علم حاصل کر لیں, کوئی زبان سیکھ لیں, کوئی سافٹ ویئر سیکھ لیں, اپنی دنیا اور آخرت میں سے کوئی کام آنے والا کام کریں نا. موبائل پہ بیٹھے تو بیٹھے ہی ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ براؤزنگ چل رہی ہے, 2 گھنٹے بعد پوچھو بھائی کچھ سیکھا کچھ نہیں, بس دیکھتا رہا ایسے ہی. 2 گھنٹے تم نے نکال دیے. بزرگان دین ایک سانس کی ویلیو سمجھتے تھے. مرنے کے بعد احادیث میں مضمون ملتا ہے نیک بھی پچھتائے گا, گناہگار بھی پچھتائے گا. عرض کی گئی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے, نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اسے یاد آئے گا کہ وہ گھڑیاں, وہ لمحے جو میں نے فضول باتوں میں گزارے تھے, اگر وہ بھی اللہ کا ذکر کر لیتا, وہاں بھی اللہ کی عبادت کر لیتا تو جنت کی اور نعمتیں مل جاتی. تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا نا کہ ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. آپ 1 گھنٹہ آپ نے فضول گزارا, کتنی نیکیاں کر سکتے تھے. دیکھیں جس کا مائنڈ سیٹ بن جائے نا کہ زندگی کو پراپر گزارنا ہے, اور یوتھ سے تو میں بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس وقت کی ویلیو بنائیے, اپنی نالج کے لیے, اپنے علم کے لیے, اپنی سکلز کے لیے, اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے. اس وقت کو ضائع نہ کیجئے, یہ یوں نکل جائے گا وقت. اب تو دنیا میں ایک فینومینا, ایک فارمولا بڑا مشہور ہے, یونیورسٹی آن ویل. لوگ ٹریول کے دوران پڑھ رہے ہیں. آپ یورپ جائیں, آپ نے اگر دنیا کے ملکوں کا سفر کیا ہو, ٹرین کے اندر, بس کے اندر آپ کو کوئی موبائل پہ کھیلتا نظر نہیں آئے گا. نارملی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے, وہ کان لگا کر کوئی سپیچ سن رہے ہوں گے, تاکہ اس آدھے گھنٹے اور گھنٹے کی کلاس کو لے کر آگے جا کے کوئی ڈپلوما حاصل کر لیں, کوئی جناب اس وقت کا بھی استعمال کر لیں. اگر اسی طرح دنیا اور آخرت کے نفع کا ذہن بن جائے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, تلے تہدی سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں الحمدللہ میری کچھ نہ کچھ یہ عادت بھی ہے, تاکہ آپ کو ایک مزید انکریجمنٹ ملے. کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں گئے اور کسی نے کہا کہ جناب آپ ذرا 10 منٹ بیٹھے, میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے جائیے. اب ہم اس 10 منٹ میں کیا کرتے ہیں, موبائل نکالا اور موبائل پہ بس کچھ نہ کچھ دیکھنا شروع کر. 10 یا 15 منٹ بعد بھی آئے گا, میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر ذہن بنا ہوا ہونا کہ یار میرے موبائل میں اگر قرآن پاک ہوگا تو 7 سے 8 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جاتی ہے. یہ بندہ 10 منٹ بعد آئے گا, میرے نامہ اعمال میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. کیوں 10 منٹ ضائع کروں بھائی؟ تو اپنی زندگی کے لمحات کو یوز کیجئے. اللہ کرے ذہن بن جائے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں تو مجھے اور اللہ کے قریب ہو جاؤں گا, کچھ مزید درود پاک پڑھ لوں, کچھ کلمہ طیبہ کا ورد کر لوں. تو یہ قرآن پاک کی آیت یاد رکھیں کہ وہ لوگ
جو فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، فضول کاموں سے التفات نہیں کرتے. اور آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی اگر لسٹیں اٹھا لیں، چاہے وہ سائنس میں کامیاب ہوئے ہوں، کاروبار میں کامیاب ہوئے ہوں، ارے اسپورٹس میں کامیاب ہوئے ہوں، یا علم دین اور فتوے کی دنیا میں کامیاب ہوئے ہوں، اگر وہ کامیاب ہوئے نا تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا ہوگا.